السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں مس جگر جمشید آپ کو جماعت ششم کے اردو کے لیکچر نمبر 4 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، زوم کلاسز میں ہونے والے لیکچر نمبر 3 میں ہم نے آپ کو سبق عمر ماروی بتفصیل پڑھایا اور سمجھایا اور اس کا مقصد تدریس سمجھایا، الفاظ معنی کروائے اور مرکزی خیال کروایا گیا۔ لیکچر نمبر 4 میں ہم آپ کو تحریری کام اور کتاب پر دی گئی امشاق کروائیں گے۔ آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، صفحہ نمبر 15 پر دی گئی مشق نمبر 1، مختصر سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ کاپی میں تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 1، کسان کا کیا نام تھا؟ کسان کا نام پالنا تھا۔ نمبر 2، ماروی گھر کے کیا کام کرتی تھی؟ سوال نمبر 2 کا جواب، ماروی کنویں سے پانی بھر کر لاتی تھی اور بھیڑ بکریاں چراتی تھی۔ سوال نمبر 3، پھوگ ماروی سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ سوال نمبر 3 کا جواب ہے، پھوگ ماروی سے اس لیے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ ماروی کے ساتھ ساتھ پالنا کا کھیت بھی اس کا ہو جائے۔ سوال نمبر 4، اس زمانے میں سندھ کا حاکم کون تھا؟ اس کا جواب ہے، اس زمانے میں سندھ کا حاکم عمر سمرو تھا۔ سوال نمبر 5، سندھ کا دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ سوال نمبر 5 کا جواب ہے، سندھ کا دارالحکومت عمر کوٹ تھا۔ آئیے عزیز طلباء، سوال نمبر 2 پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات اپنے الفاظ میں کاپی میں تحریر کریں گے۔ نمبر 1، پھوگ نے ماروی کے خلاف منصوبہ کیوں بنایا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ پھوگ نے ماروی کے خلاف منصوبہ اس لیے بنایا کیونکہ اس کے باپ نے پھوگ سے ماروی کی شادی طے کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اس نے اس کو اپنی بے عزتی جانا اور ماروی کے خلاف منصوبے بنانے لگا۔ سوال نمبر 2، عمر نے پہلے ماروی کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس کا جواب ہے کہ عمر نے پہلے ماروی کے ساتھ نرم لہجے میں بات کی اور اس سے بہت اچھا سلوک کیا۔ سوال نمبر 3، ماروی نے محل اور اس کے آرام و آسائش کو کیوں قبول نہیں کیا؟ اس کا جواب ہے کہ ماروی نے محل اور اس کے آرام و آسائش کو اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ وہ ہر وقت اپنے گاؤں کو یاد کرتی تھی، اپنے ماں باپ، اپنی سہیلیاں، گاؤں کا صحرا اور گھر بار کو یاد کر کر کے روتی تھی، اور دوسرا یہ کہ اس کا رشتہ اس کے چچا زاد سے طے ہو چکا تھا۔ سوال نمبر 4، عمر کو ماروی کی کس بات نے متاثر کیا اور اس نے کیا فیصلہ کیا؟ عزیز طلباء، اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ عمر کو ماروی کی اپنے لوگوں، اپنے گاؤں اور ماں باپ سے محبت نے متاثر کیا، اور دوسرا یہ کہ یہ اس کے لیے محل اور زیورات سے بڑھ کر اس کے گاؤں اور والدین تھے، اس لیے اس نے ماروی کو واپس مالیر بھیج دیا تھا۔ سوال نمبر 5، آپ نے ماروی کی زندگی سے کیا سبق سیکھا؟ اس کا جواب ہے کہ ہم نے ماروی کی زندگی سے یہ سبق سیکھا کہ دنیا میں دھن دولت سے بڑھ کر انسان کے لیے اپنے ماں باپ اور اپنی مٹی اور اپنی زمین اور اپنا گھر بار ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ان سب چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ عزیز طلباء، سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے اور جملے بنائیے۔ یہ سوال بھی آپ کاپی میں تحریر کریں گے۔ الفاظ کے معنی آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر دیے گئے ہیں۔ الفاظ کے معنی تحریر کریں گے اور الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ عزیز طلباء، کام کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ جملے بنائیں تو الفاظ کے جملے بنائیں، معنی کے جملے نہیں بنائیں گے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل جملوں کے سامنے درست یا غلط کا نشان لگائیے۔ یہ کام آپ نے کتاب میں کرنا ہے۔ سوال نمبر 4، نمبر 1، کسان کا نام پالنا تھا، اس کے آگے درست اور غلط جو بھی لگانا ہے وہ لگائیں گے، یعنی اگر کسان کا نام پالنا تھا تو اس کے آگے صحیح کا نشان لگے گا۔ پھوگ ایک شریف اور محنتی آدمی تھا، غلط جواب ہے۔ ماروی کا کہنا تھا کہ پھول صحرا میں نہیں کھلتے، صحیح جواب ہے۔ عمر ماروی کو اپنی ملکہ بنانا چاہتا تھا، درست ہے۔ ماروی کو اپنے علاقے جنگل اور لوگوں سے محبت تھی، درست ہے۔ آئیے عزیز طلباء و طالبات، صفحہ نمبر 16 پر دی گئی امشاق نمبر 5، 6، 7، 8، 9 اور 10 پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔
صفحہ نمبر 16 پر دی گئی مشق نمبر 5 آپ کتاب میں ہی مکمل کریں گے۔ مندرجہ ذیل جملوں کو کے اور کے لگا کر مکمل کیجئے۔ پھوگ نے درباری سے کہا کہ وہ بادشاہ کے لیے خبر لایا ہے۔ حامد کے بھائی نے کہا تھا کہ وہ شام کو آئے گا۔ نمبر 3 عمر کا خیال تھا کہ محل کے عیش و آرام سے ماروے خوش ہوگی۔ میری التجا ہے کہ مرنے کے بعد میری لاش میرے گھر پہنچا دینا۔ نمبر 5 عمر نے کہا کہ تم اس کے ماں باپ کو یہاں کیوں نہیں لائے؟ سوال نمبر 6 مندرجہ ذیل محاورات کے معنی لکھیے اور جملے بنائیے۔ عزیز طلباء، محاورات کیا ہوتے ہیں؟ محاورات دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ایسے مجموعہ جو اپنے اصلی معنوں میں کبھی استعمال نہیں ہوتے بلکہ فرضی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا یہاں پر ایک محاورہ دیا گیا ہے غم کھانا، جس کا مطلب کھانے کا مطلب تو کھانا ہوتا ہے، لیکن یہاں غم کھانے کا مطلب ہے بہت زیادہ غمگین ہونا۔ محاوروں کے استعمال سے تحریر اور گفتگو میں واضح فرق آتا ہے اور تحریر دلچسپ ہو جاتی ہے۔ عزیز طلباء، یہاں پر محاورات دیے گئے ہیں۔ مٹر گشت کرنا، جس کا معنی ہے ادھر ادھر بیکار گھومنا۔ نمبر 2 دل جیتنا یعنی خوش کر دینا۔ نمبر 3 ہوش و حواس کھو بیٹھنا، گھبرا جانا، پریشان ہو جانا۔ نمبر 4 دل بھر آنا یعنی افسوس میں رونا۔ عزیز طلباء، یہاں پر بھی بچے عموماً یہ غلطی کرتے ہیں کہ معنی کے جملے بناتے ہیں جبکہ آپ کو محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ 3 کالم بنائیں گے۔ پہلے کالم میں محاورات لکھیں گے، دوسرے کالم میں ان کے معنی تحریر کریں گے اور پھر تیسرے کالم میں محاورات کے جملے بنائیں گے۔ سوال نمبر 7 مندرجہ ذیل واحد کی جمع اور جمع کی واحد بنائیے۔ محل محلات، باغ باغات، استاد اساتذہ، زیور زیورات، کپڑے کپڑوں، داستان داستانیں، جنگل جنگلات۔ سوال نمبر 8 مذکر کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر لکھیے۔ عزیز طلباء، سوال نمبر 7 اور 8 آپ نے کتاب میں ہی مکمل کرنا ہے۔ میاں بیوی، بادشاہ ملکہ، اونٹ اونٹنی، باپ ماں، خادم کنیز، شیر شیرنی، لڑکا لڑکی۔ سوال نمبر 9 حروف استفہامیہ کے 3 جملے بنائیے۔ عزیز طلباء، حروف استفہامیہ کون سے حروف ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آج ہم آپ کو رموز اوقاف سمجھائیں گے۔ رموز اوقاف میں ہم آپ کو علامت ختمہ اور علامت استفہام سمجھائیں گے۔ آئیے قواعد سمجھتے ہیں۔ رموز اوقاف، اس سے مراد وہ علامات یا نشان ہیں جو تحریر یا عبارت میں موجود الفاظ جملوں کے درمیان یا آخر میں لگائے جاتے ہیں۔ قواعد کی روح سے انہیں لگانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پر 2 رموز اوقاف آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا ہے علامت ختمہ۔ جب کوئی جملہ مکمل ہو جاتا ہے تو یہ علامت لگائی جاتی ہے، اسے ختمہ کہا جاتا ہے، جسے آپ انگریزی میں ڈیش بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے علامت استفہامیہ یعنی سوالیہ نشان۔ وہ جملے جن کے آخر میں کوئی سوال کیا جا رہا ہوتا ہے ان جملوں کے آخر میں علامت استفہامیہ لگائی جاتی ہے۔ آئیے سوال نمبر 9 پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 9 حروف استفہامیہ کے 3 جملے تحریر کریں گے۔ عزیز طلباء، قواعد کا یہ دیا گیا کام آپ کاپی میں تحریر کریں گے۔ حروف استفہامیہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے بولے جاتے ہیں، مثلا کب، کہاں، کیوں، کیسے۔ یہ الفاظ جن جملوں میں استعمال ہوں گے وہ جملے وہ استفہامیہ جملے کہلائیں گے۔ یہاں پر آپ کو 3 جملے ایسے بنانے ہیں جس میں حروف استفہامیہ استعمال ہوئے ہوں۔ سوال نمبر 10 جملوں کے اختتام جملوں میں ختمہ یا استفہام کی علامت لگائیے۔ نمبر 1 بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اب یہاں پر ختمہ آئے گا کیونکہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا گیا ہے۔ اگر سوال کیا جاتا تو یہاں پر سوالیہ نشان آتا۔ کیا ماروی کی شادی عمر سے ہو گئی؟ یہاں پر سوالیہ نشان لگائیں گے کیونکہ یہاں پر آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے یہ داستان لکھی، یہاں پہ بھی ختمہ آئے گا۔ قید خانے میں ماروی کا کیا حال تھا؟ یہاں پہ بھی سوالیہ نشان آئے گا۔ عزیز طلباء، ہم نے آپ کو لیکچر نمبر 4 میں
کتاب کے صفحہ نمبر 15 اور 16 پر دی گئی مشق نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بتفصیل سمجھائی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. آئیے عزیز طلباء اس کہانی کا مرکزی خیال پڑھتے اور سمجھتے ہیں. اس کہانی کا مرکزی خیال بچوں کو یہ بتانا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دولت اور عیش و آرام سے بڑھ کر اپنی مٹی سے محبت اور قیمتی رشتے ہیں. اس لیے ہمیں ان رشتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی مٹی سے محبت کرنی چاہیے. طلباء ہم نے آپ کو لیکچر نمبر 4 میں صفحہ نمبر 15 اور 16 پر دی گئی امشاق بتفصیل پڑھائیں اور سمجھائیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. گھر کے کام میں آپ نے مرکزی خیال اور قواعد کا کام اور مشق نمبر 1 2 3 6 اور 9 کاپی میں کرنا ہے اور مشق نمبر 4 5 7 8 اور 10 کتاب میں مکمل کرنی ہے. عزیز طلباء لیکچر نمبر 3 میں آپ کو دیا گیا کام الفاظ معنی اور مقصد تدریس امید ہے آپ نے کر لیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے الفاظ میں خلاصہ تحریر کریں گے. پورے سبق کا مختصراً خلاصہ تحریر کریں گے. تفصیل میں خلاصہ تحریر نہیں کرنا ہے. امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے مس نگہت جمشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.